بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، لتر چھتر ڈنڈا پریڈ شروع ہونے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے شاید مزید پریس کانفرنسز ہوں گی اور اس میں کچھ اور لوگ پارٹی کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف جلسہ ہے۔ تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں ایک بڑا جلسہ رکھا ہوا ہے، وہاں پر لگتا ہی ہے کچھ بڑے اعلانات ہونے جا رہے ہیں۔ صرف معاملہ یہی تک نہیں رکے گا، بلکہ منگل کو پھر سے آ رہی ہیں خواتین کارکن، ان میں خان کی بہنیں بھی ہیں اور اس میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی ہے۔ منگل کے دن فیملی سے ملاقات کا دن ہے اور پھر آ رہے ہیں لوگ اڈیالہ جیل کی طرف۔ اس سے نظر آ رہا ہے کہ چیزیں ایسے لگتا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا چکی ہیں، اور عطا تارڑ کا یہ کہنا کہ اب ان کو گرفتار کیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا جو لوگ وہاں پر آئیں گے، تو اس سے بھی نظر آتا ہے کہ اب پکڑ دھکڑ اور تصادم بڑھے گا، کیونکہ عطا تارڑ کے کہنے کے بعد شاید خیال یہ تھا کہ تحریک انصاف پیچھے ہٹ جائے گی، جی اب وہاں نہیں آنے دیا جائے گا، ریڈ زون اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ اب جناب ایک طرف یہ بھی ڈیمانڈ آ گئی ہے، اعلان کیا جا رہا ہے کہ جرائم کے خاتمے کے لیے ہر فوجی کو گرفتاری کا اختیار دیں۔ پاکستان ایکس سروس مین سروس کے زیر اہتمام تقریب میں یہ کہا گیا ہے۔ اچھا، لسٹ تیار ہے، بن چکی ہے، پیر سے اس پر کام شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ سب ہوتا جائے گا، کریک ڈاؤن ہوگا، مزید کیسز بنیں گے، ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوگی۔ یہ فیصل واڈا صاحب نے اعلان کر دیا ہے۔ فیصل واڈا صاحب جب اعلان کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد چیزیں آپ کو وہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں، پھر اس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ اب براہ راست آ کر بتایا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم نے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھی۔ لیکن اس میں ایک معاملہ اور طرف چلا گیا ہے، جس پر سینئر صحافی حماد حسن صاحب نے کہا ہے کہ کیا ضرورت تھی، جب اس طرح کے لوگوں کو بٹھا کر ان سے سوال کیے جائیں گے تو پھر یہی ہوگا۔ اب ان کا اشارہ لگتا ہے حسن ایوب کی طرف تھا، انہوں نے ایک سوال کیا اور پرانا معاملہ تھا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا، انہوں نے ایک بیان دیا تھا، وہ متنازع ہو گیا، تو اس پر انہوں نے ڈی جی ایس پی آر سے جواب لے لیا، جس میں کہیں آگے جا کر آخر میں انہوں نے جواب اس کا تفصیلی دیا، تو آخر میں جا کر انہوں نے کہا جی کتے بھونکتے ہیں، تو ان کا کیا جواب دینا، اس طرح کی بات کی۔ اب وہ سارا کچھ اور طرف چلا گیا ہے۔ اس پر حسن ایوب صاحب نے بھی وضاحت دی ہے، دیگر لوگ بھی دے رہے ہیں، لیکن اب وہ تیر کمان سے نکل چکا۔ حسن ایوب صاحب کو اب حماد حسن سینئر صحافی کہہ رہے ہیں کہ کیا ضرورت تھی ایسے سوال کرنے کی۔ اسی طرح سے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جی گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ تو بات کہیں اور چلی گئی ہے، لیکن اس سب میں حکومت کے پلے کچھ نہیں رہا، یہ بڑا واضح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگین وہی فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو نہیں ہو سکتا، آپ مزے لے لیتے ہیں، آپ انجوائے کرتے رہیں اور خود کچھ نہ کریں، آپ کو سامنے آنا پڑے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں سب کی بات کر رہا ہوں، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی حکومت ناکام ہو گئی بیانیہ بنانے میں خان کے خلاف، حکومت ناکام ہو گئی جواب دینے میں، حکومت ناکام ہو گئی اسٹریٹجی بنانے میں، اور کسی بھی طرح سے جو کچھ بھی خان کی بہنوں نے باہر آ کر کہا یا انٹرویوز دیے، حکومت اس کا کاؤنٹر نہیں کر سکی، اس کا کاؤنٹر نیریٹو نہیں بنا سکی، اس کا بیانیہ نہیں دے سکی، اور یعنی ملکی سطح پر بھی عالمی سطح پر بھی ایک طرح سے ڈسکریڈٹ ہے کہ جی حکومت تو گئی، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، نہ ان میں صلاحیت ہے، نہ شعور ہے، یا وہ اس طرح کرنا نہیں چاہتے، یا ان کے کہنے پر لوگ اعتبار نہیں کرتے، ان کی بات نہیں مانتے، وہ جو کہتے ہیں وہ اتنا رجسٹر نہیں ہوتا، نہ ان کی پریس کانفرنس کو کوئی دیکھتا ہے، نہ اس پر اس طرح سے پروگرام ہو پاتے ہیں، ڈسکشن ہی نہیں ہو پاتی کسی بھی پروگرام میں، سارا کچھ تمام چینلز ہر طرف صرف یہی ہوتا ہے کہ جی اڈیالہ میں کیا ہوا، اڈیالہ کے باہر گئی ہیں، ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، وہاں سے کیا پیغام آ گیا۔ اب جب تک اگلی ملاقات نہیں ہوتی تب تک جو پچھلا ٹویٹ آیا، ایکس پر پوسٹ ہوا، کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ، پاکستان کی طرف سب سے زیادہ جس ایکس اکاؤنٹ کے فالوورز ہیں، اور شاید دنیا میں سب سے زیادہ جن کے فالوورز ہیں، ان میں پاکستان میں تو سب سے زیادہ ہیں ہی، دنیا بھر کے لحاظ سے بھی ٹاپ میں ہوگا کہ جی وہ قیدی نمبر 804 ان کا ایکس اکاؤنٹ ہے۔ تو اب وہاں سے جب بات ہوتی ہے تو اس کا پھر ری ایکشن آپ دیکھیں، اسی پر چل رہا ہے سارا کچھ۔ اب لاسٹ ملاقات کے بعد جو 1 مہینے بعد ہوئی تھی، اب شاید کم از کم 1 مہینہ لگ جائے، یا اگر کسی وکیل کی ملاقات کروا دی جاتی ہے تو دیکھا جائے گا، لیکن اس سے بھی ہو سکتا ہے کچھ چیزیں باہر آ جائیں۔
تو اور ملاقات ڈیلے ہو جائے گی، لیکن اگلی ملاقات تک اب سب کچھ اسی کے ارد گرد گھومے گا. اور پھر جب ملاقات ہوگی تو ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے 4.25 سال میں کہ آہستہ آہستہ سختیاں بڑھتی چلی گئیں، لیکن بیان بھی اندر سے پھر سخت آتے چلے گئے. تو اب جو سختیاں بڑھنی ہیں اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ پیر سے لسٹیں تیار ہو چکی ہیں. تو فیصل وارڈ نے کہا جی سوموار سے لتر چھتر ڈنڈا پریڈ شروع ہونے جا رہی ہے. پاکستان اس کی ریاست سپاہ سالار اور شہیدوں بارے رتی برابر گنجائش نہیں. جو بین الملک بیٹھے باتیں کر رہے ہیں ان کے بٹن یہاں موجود ہیں اور وہ بھی دبانے شروع کر دیے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے ان کے جو لوگ یہاں پر ہیں اب ان کی طرف بھی جایا جائے گا. تو یہ بات اس سے نظر آتی ہے. تو باقی جناب دیکھا گیا ہے کہ پریس کانفرنس کے بعد راولپنڈی میں تو گرمی نظر آ رہی تھی، اب وہ اسلام آباد کا رخ کر چکی ہے. تو پنڈی اور اسلام آباد دونوں کا ماحول اب گرم ہو رہا ہے سردی میں بھی. اب بات یہاں سے آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جب یہ بات کی ہے جی ڈسکوالیفیکیشن، تو لگتا یہ ہے کہ سہیل آفریدی کی ڈسکوالیفیکیشن کی طرف بھی جایا جائے گا. گورنر راج بھی لگ سکتا ہے، اگرچہ وہ ایک ایکسٹریم آپشن ہے اور پھر اس کے بعد حالات ہو سکتا ہے کسی بھی کنٹرول نہ رہے. ہمارے ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں بالکل مختلف صورتحال ہے اور اگر حکومت نے یہ بیوقوفی کی گورنر راج لگانے کی تو لینے کے دینے پڑنے ہی پڑنے ہیں. وہاں آپ ابھی تک پریڈکٹ نہیں صحیح طرح کر سکتے. یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ رد عمل آئے گا، لیکن وہ کتنا شدید ہوگا، کس حد تک ہوگا، کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہوگا. کنٹرول کرنا آسان تو نہیں ہوگا، کس قدر مشکل ہوگا یہ ابھی اس کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی. لیکن حکومت سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ عوامی ہے نہیں حکومت. ابھی ویڈیو بھی سرکولیٹ کر رہی ہے کہ شہباز شریف بھی ہیں، مریم صاحبہ بھی ہیں، وہ تقریب سجائی گئی ہے بڑی لمبی چوڑی، ظاہر ہے اس پہ سکرینز بھی لگی ہوئی ہیں، پیسہ پھر پانی کی طرح بہایا جاتا ہے اور پھر بتایا بھی نہیں جاتا کتنا پیسہ لگایا گیا ہے. تو وہاں لوگ اٹھ کر جا رہے ہیں. جب مریم صاحبہ تقریر کر رہی ہیں تب اٹھ کر جا رہے ہیں اور شہباز کی تقریر تک تو زیادہ تر پنڈال ہی خالی ہو گیا تھا. یہ حال تھا. آج کی پریس کانفرنس نے ایک چیز تو واضح کر دی ہے، بیانیہ بنانے پہ اور ڈسکس کروانے پہ حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں رہا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ دونوں کچھ بھی کر لیں، یہ اتنے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں، نہ ان کی اتنی حیثیت ہے اور جو بات کریں اس کو ڈسکشن میں لایا جا سکے ان کی کوئی اتنی حیثیت ہی نہیں. یہ سارا کچھ ہے. پھر جی 9 مئی کی طرز پر پریس کانفرنسز شروع ہو سکتی ہیں کہ 9 مئی کے بعد جس طرح تحریک انصاف کو لوگوں نے چھوڑنا شروع کیا تھا وہ سلسلہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں دوبارہ شروع ہو جائے. یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ 7 دسمبر کو اتوار کو کل کے دن تحریک انصاف کا جلسہ، پھر صرف 24 گھنٹے کے وقفے سے منگل کو ملاقات کی کوشش، اس سے پہلے پیر کے دن سے لتر پریڈ ڈنڈا اور یہ سب کچھ چل رہا ہوگا. تو اب اس سے نظر آ رہا ہے کہ ٹکراؤ، یہ چھتر ڈنڈا پریڈ، یہ جب فیصل واڑہ کہہ رہے ہیں تو اب آپ سمجھ جائیں کہ یہ سب ہونا ہے. اور اس میں حکومت لگتا ہے کہ بس وہ سائیڈ پر کھڑی ہے اور اس نے احکامات بجا لانے ہیں، لیکن اس میں کیپیسٹی نہیں ہے. جس طرح ڈی جی ایس پی نے کہا جی ISIFC کا حکومت نے کہا تھا، تو یہ اب کوئی ناکامی کا ملبہ ISIFC پہ نہ ڈالے. حکومت کی ناکامی ہے، معیشت کی ناکامی جتنی بھی نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ جی اب افغانستان کے ساتھ پھر رات گئے جھڑپ ہوئی ہے اور بھاری فائرنگ بھی ہوئی ہے دونوں طرف سے. اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگین جس طرح سے وہاں افغان طالبان کی طرف سے فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو اندر گھسانے کے لیے کیا جاتا ہے، تو اس کا پھر بڑا بھرپور جواب دیا گیا ہے. اور رات گئے افغانستان کی سائٹ پر ایمبولینسز اور لوگ علاقہ چھوڑ کر نکل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں وہاں سے، وہ سب چیزیں سامنے آئیں. تو یہ جی اب تک کی اپڈیٹس ہیں. اور یہ دیکھیے جو میں نے آپ سے کہا تھا نا، مزے نہیں لوٹنے دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہپ اپ کر لیں اور سائڈ پر بیٹھ کر تماشا دیکھیں. فیصل واڑہ کا کہنا ہے کہ بس آپ کچھ نہیں کر رہے، حکومت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہے اور DGSPR کو آ کر بیانیہ بنانا پڑے، آپ سے کچھ ہو نہیں رہا. تو یہ سب نہیں چلنا. پھر یہ کہہ دیا گیا فیصل واڑہ کی طرف سے جی خان کی واپسی کا راستہ نہیں رہا کیونکہ انہوں نے غداری کر دی ہے. فیصل واڑہ صاحب آج سے پہلے تک خان کے خلاف نہیں جاتے، تحریک انصاف کہتے تھے ان کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. پھر انہوں نے تصویر بھی لگائی ہوئی تھی خان کی اپنے ایکس پر، تو لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے بھی غداری کر دی ہے، تو اب واپسی کا راستہ ہو گیا ہے ختم، اب یہاں سے واپسی نہیں ہے. نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 ہی چیزیں اس وقت نظر آ رہی ہیں. اس وقت سب کے لیے خان سیریس مسئلہ ہے. دوسری چیز ہے کنفرم ہے کہ نواز شریف اب وزیر اعظم نہیں بن سکتے، ان کی کہانی ختم ہو چکی ہے. تیسرا یہ کہ اگر سلسلہ ایسے ہی چلا تو کنفرم ہے کہ جب وقت آئے گا مریم نواز یا شہباز شریف ہی اگلے وزیر اعظم بنیں گے اگر اس طرح سلسلہ چلتا رہا. تو اب یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ خان بنا ہوا ہے، سب چیزیں اس کے خلاف ہو رہی ہیں. اچھا، اور اب
علی محمد خان صاحب جیسا آدمی بھی تحریک انصاف کی طرف سے جو رد عمل آ رہا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ڈی جی ایس پی آر کہتے ہیں فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے تو وہ خود بھی اس کا خیال رکھیں، مت بھولیں عمران خان قومی ہیرو اور سابق وزیر اعظم ہیں، ان کا نام عزت سے لیں۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان نے یہ شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں جیو پر یہ بات کی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو افسوس ہوا ہے، دکھ ہے، اس پر شفیع جان بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں دکھ ہے کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ سب کچھ اب کہا جا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کا ایک اور خواب چکنا چور ہوا، میاں صاحب تو ندیم انجم کو بھی این ایس اے کے لیے زیر غور لانا چاہتے تھے کیونکہ وہ میاں صاحب کے گھر بیٹھے نظر آئے شادی بیاہ کے موقع پر، اور لوگوں نے کہا سابق ڈی جی آئی ایس آئی میاں صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، بڑے تعلقات ہیں ان کے، مطلب میاں صاحب کچھ کر رہے ہیں اس کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ خواہش ہوتی کہ ساڈا بندہ لگ جائے تو کمفرٹ لیول زیادہ ہوگا، مگر آخر میں فیصلہ ہوا کہ نہیں، ہم نے کسی اور کو لگانا ہے۔ نجم سیٹھی، یہ جناب انہوں نے دنیا نیوز پر یہ بات کی ہے، کیونکہ ابھی انہوں نے یہ ابھی جوائن کیا ہے حال ہی میں دنیا نیوز، تو وہاں پر انہوں نے بات کی ہے۔ تو یہ جی چیزیں ہو رہی ہیں، اور صافی کہہ رہے ہیں جی یہ خان کی اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ جیل میں ہونے کے باوجود سارے مخالفین کی سیاست، گفتگو اور پریس کانفرنسز اسی کے گرد گھوم رہی ہیں۔ میاں محمد نواز شریف حیرت و تعجب سے دیکھ اور سوچ رہے ہیں کہ ایسی استقامت میں کیوں نہ دکھا سکا۔ فیض اللہ خان صافی ہیں، بی بی سی نے اس پر کمنٹ کیا ہے۔ یہ جی اب تک کی اپڈیٹس ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ کل تحریک انصاف کے جلسے میں کیا اعلانات ہوتے ہیں۔ اس میں 24 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، یا 24 گھنٹے کہہ لیں، رہ گئے 24 گھنٹے کے بعد وہ جلسہ عروج پر ہوگا۔ دوسری طرف اگلے ہی دن پھر اس کے 24 گھنٹے کے اندر اندر پیر آ جائے گی اور لتر چتر ڈنڈا پریڈ، پھر اس سے اگلے دن منگل ہے اور ملاقات کا دن ہے، تو وہاں بھی کام شروع ہو جانا ہے۔ یہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، اور اسی دوران میں پریس کانفرنسز، تو یہ سلسلہ ایک تشدد کا یا سختی کا، ہنگامہ آرائی کا ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اور یہ اس کا ایک ریپیٹ شاید اب ہم دیکھیں گے اور زیادہ سختی کے ساتھ دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو افغانستان والا معاملہ ہے، یہ بھی لگتا نہیں ہے کہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور ابھی شاید اس میں کافی وقت لگے گا، اور ابھی افغان طالبان حکومت کو کچھ اور سبق سکھانے پڑیں گے، تب جا کر شاید کچھ بہتری آئے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔